حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ بات چل رہی ہے پچھلے 2 ہفتوں سے دعوت اور تبلیغ کی کہ ایک مومن کے ذمے جہاں اپنی اصلاح واجب ہے وہاں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اپنی مقدرت اپنی استطاعت کی حد تک وہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے بکثرت سنی ہوگی، آج اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہو رہا ہے کسی جگہ، کوئی شخص کسی برے کام کا ارتکاب کر رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو تبدیل کر دیں، یہ تبدیل کر کے اس کو صحیح کام کے اندر بدل دے، گویا اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اور نہ صرف روکے بلکہ بدل کر اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روک دینے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فبلسانه، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے، یعنی کم از کم زبان سے لوگوں سے وہ کہے اس شخص سے جو اس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور اس کی بجائے نیک کام کی طرف آؤ۔ فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور زبان سے برائی کو نہیں روک سکتا، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دیں۔ یہ 3 درجات بیان فرمائے، وذالک اضعف الایمان، اور تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیسری بات کہ نہ تو ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ دل سے اس کو برا سمجھا، تو یہ ایمان کا سب سے آخری اور ضعیف کمزور درجہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو آپ نے میرے خیال میں بار بار سنی بھی ہوگی، بہت مشہور ہے، زبردست ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے کہ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا کرو۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرنا ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس میں بڑے افراط و تفریط میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ حدیث دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کا 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جس کو میں آسانی کے لیے انفرادی تبلیغ سے تعبیر کرتا ہوں۔ انفرادی کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، یا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے فرائض اس کے ذمہ واجب ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو انفرادی طور سے اس کو متوجہ کرنا کہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، یہ ہے انفرادی تبلیغ۔ اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی تبلیغ، یہ اجتماعی دعوت اور اجتماعی تبلیغ کے معنی یہ ہے کہ لوگ ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، واعظ کہے، ان کے سامنے تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا
دوسرے ایک باقاعدہ بیڑا اٹھا لے اس بات کا کہ میں دوسروں کے پاس جا کر بغیر کسی فوری سبب کے بھی میں دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات پھیلاؤں گا، پہنچاؤں گا، دین کی بات ان کو سناؤں گا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ جا کر لوگوں کے گھروں پر جا کر اور ان سے دعوت و تبلیغ ان کا کرنا. تو یہ اجتماعی تبلیغ. تو دو قسمیں ہو گئی، ایک انفرادی. انفرادی کے معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا کسی شخص کی طرف سے اور وہ قابل اصلاح ہے، وہ صحیح نہیں، اس کو اصلاح کرنے کے پیش نظر ہم اس سے کوئی بات کہیں یا اس کی کسی برائی پر متنبہ کریں، یہ انفرادی تبلیغ ہے. اور دوسری اجتماعی تبلیغ. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں، دونوں کے آداب الگ الگ ہیں. جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا تعلق ہے دوسری قسم، آج کی محفل میں اس کی طرف نہیں جا رہا. وہ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر واعظ کہے، دوسروں کے پاس جائے اور جا کر گھر پر ان کی تلقین کرے. ہر فرض پر فرض عائد نہیں ہوتا، لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو باقی دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گنہگار ہوتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ہر فرد کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں جا کے شامل ہوگا ثواب ملے گا، نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پڑھنے والے موجود ہوں. لیکن اگر ایک بھی پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو اس وقت میں سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو یہ اجتماعی دعوت، اجتماعی تبلیغ کہ لوگوں کے سامنے واعظ کہنا، لوگوں کو تقریر کرنا اور ان کے گھروں پر جا کر اور ان کو دعوت دینا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں. لیکن پہلی قسم یعنی اپنی آنکھوں سے ہم ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ کسی فریضے کو چھوڑا جا رہا ہے اور واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، تو اس وقت میں اس برائی کا سد باب کرنا اپنی طاقت کی حد تک یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. فرض عین کے معنی یہ ہے کہ صرف یہ سوچ کر آدمی نہ بیٹھ جائے کہ صاحب کچھ اور لوگ کر لیں گے یہ کام، یہ تو مولویوں کے کرنے کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کے کرنے کا کام ہے. نہیں، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو من رأى منکم، الفاظ اتنے عام استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص بھی اپنی آنکھ سے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کام انجام دے. تو یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ فرض عین. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں یہ بات داخل ہے کہ وہ معروف یعنی نیکی کا دوسروں کو حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہر مسلمان کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت سے ہم لوگ فرضیت ہی سے غافل ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کو غلط راستے پر جاتے ہوئے، گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے، ملنے جلنے والوں کو غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی اس برائی پر متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی داعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک مستقل فریضے کو چھوڑنا ہے. جس طرح نماز ہر شخص پر 5 وقت فرض ہے،
روزہ ہر شخص پر ہر رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، جبکہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ فلاں برائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کا سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر، فرض کرو کہ ساری عمر نیکیوں میں گزاری، نمازیں پڑھی، صف اول میں آ کر پڑھی، روزہ ایک نہ چھوڑا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، حج ادا کرتا رہا، اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن ساتھ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہیں کیا، یعنی برائی سے دوسروں کو بچانے کی کوئی فکر بھی نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ باوجود اپنی ذاتی نیکیوں کے آخرت میں پکڑ ہوگی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کی برائیاں ہو رہی تھی، یہ منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا۔ تو تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سورہ والعصر جو ہے، سورہ والعصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان کرنا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو چار چیزیں ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، نیک کام، اور صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں بلکہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو آپس میں حق بات کی وصیت نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ بھی حق کا معنی یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں ان کو بجا لانے کی وصیت، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وصیت اور اس کی نصیحت۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان لے آنا اور عمل صالح کر لینے کو کافی نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دوسروں کو وصیت کرے، نصیحت کرے حق کی اور صبر کی۔ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل صالح، دوسرے عمل صالح ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم تھی، وہ طرح طرح کے گناہوں میں، منکرات میں، معصیتوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، وہ بستی ہے، اس بستی والوں نے گناہوں کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں، جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو، اس کو اوپر سے اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بستی الٹی گئی تھی، تو اس طرح اس کو پلٹ، تو پوری بستی کو تباہ کر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور ساری بستی کو کسی کو چھوڑے بغیر، کسی استثناء کے بغیر سب کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اسی بستی میں میں جانتا ہوں کہ ایک شخص رہتا ہے کہ لم یعصی کا طرفۃ عین، اس نے اپنی پوری زندگی میں پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں، یعنی ساری عمر اس نے اطاعت میں گزاری ہے اور کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے۔ تو آپ نے حکم یہ دیا کہ پوری بستی کو الٹ دو، جس کے معنی ہے کہ وہ بھی ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو کیا یہی منشا ہے آپ کا کہ اس کو بھی برباد کر دیا جائے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، جاؤ پوری بستی کو تباہ کرو اور اس کو بھی الٹ دو، اس کو بھی تباہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درست ہے کہ وہ اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا، طاعت اور عبادات کا انجام دیتا رہا، لیکن فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، باوجود کہ خود کام کرتا رہا نیک، لیکن اس کے چہرے پر کبھی کسی معصیت کو ہوتے ہوئے دیکھ کر چہرے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی،
اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں کہ فلاں معصیت ہو رہی ہے تو اس کو برا سمجھ کر اور اس کو بدلنے کی کوشش کرے. تو کیونکہ اس نے ہمارے احکام کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس بات پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر طاقت ہوتی تو ہاتھ سے روکتا, طاقت نہیں تھی زبان سے روکتا, زبان کی بھی طاقت نہیں تھی تو کم سے کم چہرے پر شکن تو آتی, دل میں اس کی برائی کا احساس تو ہوتا. تو یہ اگر ہوتا تو کم از کم ہم اس کو بچا لیتے, لیکن کیونکہ یہ نہیں ہوا لہذا اس کو بھی تباہ کر. اور اسی طرح اشارہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فرمایا کہ اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ کر رہے تھے, بلکہ بے گناہوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. وہ اسی لیے لے لے گا کہ بظاہر تو بے گناہ تھے, بظاہر یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے, لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا, ان کو روکنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہلائی, ان کے روکنے کے لیے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی, اس واسطے ان کو بھی عذاب دے. تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے, معصیتیں ہو رہی ہیں, اور بس اپنے آپ سے بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں, دوسروں کو نصیحت اور دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے. اب اس میں بھی درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی جگہ طاقت ہے برائی کو ہاتھ سے روک دینے تو ہاتھ سے روک دیں, یہ ضروری ہے. اگر طاقت تھی ہاتھ سے روکنے کی, ہاتھ سے نہیں روکا تو یہ خود گناہ کا ارتکاب ہے. لیکن اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ ہاتھ سے روکنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے طاقت کے ساتھ, اتنی استطاعت ہو کہ ہاتھ سے روکے. کیا مانا کہ مثلا ایک شخص ہے اپنے خاندان کا سربراہ, خاندان میں اس کی بات چلتی, لوگ اس کی بات مانتے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک برائی ہو رہی ہے اور میری اولاد, میرے خاندان کے افراد, میرے گھر والے وہ ایک ناجائز کام میں مبتلا ہیں, اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر اس کو ہاتھ سے بزور حکم روک دوں گا, یہ کام نہ کروں تو یہ بند ہو جائے گا, اور اس کے بند ہونے سے کوئی بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہوگا. ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے, طاقت سے روکے, حکم سے. محض یہ بات کے ساتھ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں خفا ہو جائے گا, فلاں کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھو کہ دل ٹوٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ٹوٹنے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں. یاد آیا وہ ایک بزرگ تھے, وہ مشہور شاعر گزرے ہیں فیضی, ابو الفضل اور فیضی اکبر کے زمانے میں مشہور ادیب تھے. تو فیضی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حجام سے اپنا خط بنوا رہے تھے, تو ساتھ میں داڑھی بھی صاف کروانی شروع کر دی. تو کوئی بزرگ گزرے تو انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی, کہ جناب کیا تم یہ داڑھی ترشوا رہے ہو؟ کیونکہ فیضی صاحب جو تھے وہ ساتھ میں علم و فضل کے بھی مدعی تھے, تفسیر لکھی ہے بے نقط تفسیر. تو اس واسطے اس نے کہا کہ عالم ہو, اللہ تعالیٰ کا حکم جو معلوم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں پتا ہے, پھر بھی یہ کام کر رہے ہو, تو آغا ریشمی تراشی. تو تھے تو ادیب آدمی, جواب دیا کہ ریشمی تراشم بولے دلے کسے نمی خراشم, کہ ہاں داڑھی تو ترشوا رہا ہوں, کٹوا رہا ہوں, لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا, کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا. تو تانا دیا کہ میں تو ایک ہی گناہ کر رہا تھا کہ میں یہ کام کر رہا تھا, تم نے یہ مجھ سے کہہ کر میرا دل توڑ دیا, دل آزاری کی. تو ریشمی تراشم دلے کسے نمی خراشم.
تو جواب میں انہوں نے بزرگ نے فرمایا کہ ولے دل رسول اللہ میں خراشی، کہ کسی کا دل تم کہتے ہو نہیں توڑ رہے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو اور تم کر رہے. تو یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ صاحب یہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے، تو دل آزاری اگر محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ذلیل کیے بغیر کوئی آدمی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، تو اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے اس کا تو ٹوٹا کرے، اس کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ بالا ہے بنسبت کے کہ کسی آدمی کا اس طرح دل ٹوٹے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہنے میں انداز ایسا اختیار نہ کرے جس سے دل ٹوٹے، ذلیل نہ کرے، توہین نہ کرے، ایسے انداز میں نہ کہے جس سے اس کو اپنی سکھ کی محسوس ہو، تنہائی میں محبت سے، شفقت سے، بغیر کسی کو رسوا کیے ہوئے تنہائی میں سمجھا. اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ آدمی اپنے خاندان کے اندر سربراہ ہے، اس کی بات چلتی ہے، مانی جاتی ہے، اس کے باوجود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ، بچے جو ہیں وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، گھر والے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی ان کو نہیں روکتا، تو یہ بات اس میں داخل ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے ذمہ فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے. یا کوئی استاد ہے شاگرد کو نہیں روکتا، کوئی شیخ ہے اپنے مرید کو نہیں روکتا، کوئی افسر ہے اپنے ماتحت کو نہیں روکتا کسی برے کام سے، کہ اس کو اقتدار حاصل ہے، استطاعت حاصل ہے روک دینے کی، پھر نہیں روکتا، تو یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. ہاں البتہ اگر روکنے میں بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے کہ اس برائی سے روکیں گے تو اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جائے، فتنہ پیدا ہو جائے. اس برائی سے اگر زبردستی روکا تو بغاوت پیدا ہو جائے گی طبیعت میں، اور بغاوت پیدا ہو جانے کی وجہ سے کسی اس سے زیادہ بڑی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس وقت میں ہاتھ سے اگر نہ روکے اور پھر زبان سے کہنے پر اکتفا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس حدیث کی روح میں. کیونکہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث کی تشریح میں، یہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے کہے، اس استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے. یہ استطاعت اس وقت تو ہے مجھے اس بات کی کہ یہ سنیما کے اوپر گندی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو استطاعت اس بات کی حاصل ہے کہ میں 2-4 آدمیوں کو لے کے جاؤں اور جا کر کھڑے ہو کر اور اس کو کلاڑا چلا دوں. استطاعت تو ہے، لیکن اس استطاعت کے نتیجے میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کروں، کہ یہ کام کر تو لیا جوش میں آ کے، لیکن اس کے بعد خود بھی پکڑے گئے، دوسرے بھی پکڑے گئے، خود بھی مصیبت میں مبتلا، دوسروں کو بھی مبتلا کیا، اور اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت صعوبتیں کھڑی ہو گئی. تو ایسے موقع پر یہ استطاعت میں داخل نہیں. حکیم الامت مولانا خان فرماتے ہیں کہ یہ استطاعت میں داخل نہیں ہے. اس صورت میں آدمی دوسرے درجے پر عمل کر سکتا ہے، یعنی زبان سے. تو پہلا درجہ یہ ان لوگوں کا، یہ اس لیے بار بار میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فساد پھیلا ہے، اس فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سربراہان خاندان، جو خاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، میں اس کی دیتا ہوں. آج کل شادیاں ہو گئی، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، اور ان شادی بیاہوں میں منکرات کا ایک سیلاب عمدہ. بعض منکرات کچھ معمولی درجے کے ہیں، بعض دوسرے درجے کے ہیں، بعض بہت شدید سنگین قسم کے ہیں. مثال یہ کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ بات عام نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہوتی جا رہی ہے کہ شادی بیاہوں کے اجتماعات مخلوط ہونے لگے، مرد و عورت کی مخلوط اجتماعات ہونے لگے. پہلے یہ بلا نہیں تھی، اب آ رہی ہے. لیکن یہ بلا کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ جو خاندانوں کے سربراہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلا آ رہی ہے، پھر بھی اس کے اوپر نہ زبان سے کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ اس کے سدباب کا کوئی انتظام کرتے ہیں. شریک ہو رہے ہیں، بھائی میں کیا کروں، میرے فلاں بھتیجے کی شادی ہے، مجھے تو اس میں شریک ہونا ہے.
بھائی کیوں ہونا ہے؟ اگر ان کو غرض ہے آپ کو شریک کرنے کی اور آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ کے اصولوں کے مطابق انتظام کریں اور آپ کو یہ موقف لینا پڑے گا، لینا واجب ہے کہ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ اجتماع مخلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر مجھے شریک کرنا ہے تو اس اجتماع کو مخلوط اجتماع کو ختم کرو، اور اگر میں مخلوط اجتماع کرتے ہو تو میرے نہ آنے سے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں، شریک نہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو موقف اختیار کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا پکڑا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہاں ہاتھ سے روک سکتے تھے آپ۔ ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو کم از کم شریک نہیں جب تک یہ کام نہیں۔ بات یہاں تک جو پہنچ رہی ہے وہ اس واسطے کہ قدم قدم پر ہم ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں، قدم قدم پر سپر ڈالتے چلے جا رہے ہیں ان منکرات کے سامنے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اتنے منکرات نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد دوسری برائی، دوسری کے بعد تیسری برائی، تیسری کے بعد چوتھی برائی یہ بڑھتی چلی گئی۔ کسی موقع پر کسی اللہ کے بندے نے موقف اختیار نہیں کیا ہر خاندان کے اندر، اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ برائی پھیلتی چلی گئی۔ یاد رکھیے اگر آج یہ موقف اختیار نہیں کریں گے تو یہ برائی اور آگے بڑھے گی۔ میں نے سنا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ مرد عورت کے مخلوط اجتماع تو ہو ہی رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں کا رقص شروع ہو گیا مخلوط اجتماع۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے اس کو آگے ہاتھ صبح ڈالے کہ بھائی کیا کریں، تعلقات ہیں، رشتے داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو تعلقات کے اوپر برا اثر پڑے گا، خرابی پیدا ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ نے ہتھیار ڈال دیے، یہاں ہتھیار ڈال دیے، کل کو اس پہ بھی ڈالیے گا۔ جب رقص ہوا کرے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی بہو بیٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کیا کریں گی، اس میں بھی ہتھیار ڈالیے کہ ہاں یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے۔ ارے اگر کب تک تم برا ماننے کی پرواہ کرو گے، کوئی آخر حد ہوگی؟ کسی جگہ جا کر یہ سیلاب رکے گا، اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہ کہے کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرنا۔ تو یہ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ وہ موقع ہے جہاں ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص تلا ہوا ہے یہ کام کرنے پر، لیکن اس کے دو چار با اثر رشتے دار یہ کہہ دیں کہ ہم تو نہیں شریک ہوں گے، تو وہ مجبور ہوگا اس راستے کو چھوڑنے پر، یا پھر آپ سے تعلق ختم کر لے۔ تو ایسے جگہ سے تعلق قائم رکھنا کوئی اتنا فرض اور واجب نہیں ہے کہ آدمی اس سے تعلقات ضرور قائم کرے، لیکن اسٹینڈ تو لینا پڑے، اس طرح آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ آخر اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے بھی کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو شادی میں شریک نہیں ہوتا، میرے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تھا فلاں وقت، میری فلاں عزت نہیں کی گئی، فلاں موقع پر میرا فلاں حق پامال کیا گیا، لہذا جب تک معافی نہیں مانگو گے نہیں آتا۔ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں شادیوں کے موقع پر۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اسی بات کو دین کی خاطر استعمال کرے کہ صاحب یہ جب مخلوط اجتماع ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ افراط تفریط میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کس بات پر اسٹینڈ لے آدمی اور کس بات پر نہ لے، کس جگہ ڈٹ جائے کس جگہ لچک جائے۔ یہ فیصلہ 2 اور 2 4 کر کے بتانے والی بات نہیں، اور اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بات وہیں آ کر ٹوٹتی ہے کہ کسی رہنما وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے، کتنا سخت بنو اور کس جگہ لچک جاؤ۔ یہ محض اپنے فیصلے سے بعض اوقات اس میں افادت